بیویاں ہیں، جو گھر والیاں ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں دوستو۔ حضرت خدیجہ کا سب سے نکاح، میرے پیارے رسول کا نکاح سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، میرے پیارے رسول کی عمر 25 سال تھی۔ آج دیکھتے ہیں جی، ایج برابر نہیں، عمر برابر نہیں، لڑکے کی عمر زیادہ ہے، لڑکی کی عمر کم ہے۔ میرے پیارے دوستو، تم سبق سیکھو میرے پیارے رسول سے، اخلاق سیکھو میرے پیارے رسول سے، زندگی گزارنا سیکھو میرے پیارے رسول سے، رہنا سہنا سیکھو میرے پیارے رسول سے، کھانا پینا سیکھو میرے پیارے رسول سے۔ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اندر اسوہ حسنہ کو چھوڑا ہے۔ وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ وہ میرے پیارے رسول کی زندگی ہے، اخلاق کے پیکر، پیار کے پیکر، حسن کے پیکر، ادب کے پیکر۔ ہر ایک صحابی سے ایسے ہی پیش آتے تھے جیسا کہ صحابی اپنا ہے اور وہ صحابی کے ہیں۔ نہ کالا دیکھتے تھے، نہ چٹا دیکھتے تھے، نہ سوہنا دیکھتے تھے، نہ بشکل دیکھتے تھے۔ آئیے حضرت بلال کے پاس موٹے موٹے ہونٹ ہیں، شکل کا کالا ہے، اور حضرت بلال کو ایسا سینے سے لگایا، کیا دیکھتے ہیں؟ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں معراج والی رات پر جنت کی سیر کی، دیکھا، نظارہ کیا، کیا دیکھتا ہوں؟ بلال زمین پر ہے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ یہ شان کیوں ملی؟ نسبت تھی میرے پیارے رسول کی جی، محبت تھی میرے پیارے رسول کی، الفت تھی میرے پیارے رسول کی۔ پہلے صدیق تھا جی، پہلے ابو بکر تھا، جب نسبت ہوئی میرے پیارے رسول سے تو صدیق اکبر بن گیا۔ پہلے عمر تھا، جب نسبت ہوئی میرے پیارے رسول سے فاروق اعظم بن گیا۔ پہلے صرف عثمان تھا، جب نسبت تھی میرے پیارے رسول سے نسبت ہوئی اور محبت ہوئی، پیار ہوا تو عثمان غنی بن گیا، ذوالنورین بن گیا۔ پہلے صرف حضرت علی تھے، جب نسبت ہوئی، محبت ہوئی، پیار ہوا آپ میرے پیارے رسول سے تو رب ذوالجلال کے کرم اور فضل سے اللہ کے رسول نے ایسا لقب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا آج سے تو حیدر قرار ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے۔ اے علی تو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ صرف کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنے پاک کلام میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اپنے لوگوں سے، اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے، اگر تمہارا دعویٰ ہے، عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، تمہارا پیار، الفت، عشق، محبت اس وقت تک کام نہیں آئے گا۔ یا اللہ کس وقت تک کام آئے گا؟ اللہ فرما رہا ہے لوگوں سے فرما دو میرے پیارے رسول، اگر تم کہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، انہیں کہہ دو فاتبعونی یحببکم اللہ، سب سے پہلے تم میرے پیارے رسول کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، میرے پیارے رسول کی تابعداری کرو۔ یا اللہ کیا دے گا؟ ہم اتباع بھی کر لیں گے، فرما برداری بھی کر لیں گے، حضور کی پیروی بھی کر لیں گے۔ اے اللہ کیا دے گا؟ اللہ فرما رہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اور میں تمہارے سے محبت بھی فرماؤں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ آؤ نا تم محبت کرو میرے پیارے رسول سے، عشق کرو میرے پیارے رسول سے، دل لگی کرو میرے پیارے رسول سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے بھی 2 نکاح تھے، طلاق یافتہ تھی۔ جب
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دیکھی، مقام دیکھا، اخلاق دیکھا، پیار دیکھا، ایمانداری دیکھی، صادق الامینی دیکھی، میسرہ غلام کے ہاتھ پیغام بھجوایا۔ حضرت ختیجہ وہ عام نہیں تھی، پورے عرب کے شہر کی امیر ترین خاتون تھی حضرت ختیجہ، ہماری ماں، سب سے پہلے مومنوں کی ماں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میسرہ کے ہاتھ جب پیغام بھیجا، عرض کیا جاؤ اللہ کے رسول کو جا کے کہہ کے آؤ حضرت ختیجہ پیغام نکاح بھیجنا چاہتی ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاں نہیں کیا، فوراً قبول نہیں فرمایا۔ کر سکتے تھے، کیوں؟ مالدار تھی، 20 نکرانیاں اس کے گھر کام کرتی تھیں، کبھی اس نے زندگی میں حضرت ختیجہ خود اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر نہیں پیا تھا، اتنا امیر ترین تھی۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا میں حضرت عبد المطلب سے پوچھ کر پھر بتاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے جواب ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ ہاں کر لو۔ جب آپ نے نکاح کا پیغام واپس لٹایا، فرمایا کہ مجھے قبول ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ایسی تبدیلی آئی، پہلے امیر تھی، جب حضور کی عاجزی دیکھ کر، تقوی دیکھ کر حضور کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیا، ہاں میں ہاں ملا دیا۔ آج کیا دیکھتے ہیں عورتیں تانا دیتی ہیں، جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں مجھے بھلائی نہیں ملی، مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں امیر ترین تھی، جب حضور کا تقوی دیکھا، اخلاق دیکھا، پیار دیکھا، امیری کو ختم کر کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ مجھے چاہو گے ویسے ہی میں آپ کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ 3 مہینے، ایک روایت میں آتا ہے 3 سال، ایسے بھی آئے تھے حضرت ختیجہ حضور کی غلامی میں قید ہو کر پانی اور پتوں سے گزارا کرا کرتی تھی۔ یہ کیا تھی؟ صرف محبت تھی میرے پیارے رسول سے، عشق تھا میرے پیارے رسول سے، اور پھر مقام بھی ملا نا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، پہلے مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، جب تم رکاوٹیں برداشت کر کر، امتحان برداشت کر کر، میرا اللہ فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہی آسانی ہوگی، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ آپ عقل مند ہو، دانا ہو، سمجھتے ہو شروع میں ہم جس کاروبار میں ہاتھ ڈالیں نا پہلے مشکل ہوتی ہے۔ کاروباری بندہ گاہک بناتا ہے، دکاندار گاہک بناتا ہے، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہے گاہک بناتا ہے، مشکل ہوتی ہے، پہلے کھلانا پڑتا ہے بعد میں کھانا پڑتا ہے۔ پریشانیاں برداشت کی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر مقام عزت ایسے ملا، سلام بھی اور پیغام بھی اللہ کی طرف سے آنے لگے، سلام بھی اور پیغام بھی اللہ کی طرف سے آنے لگے۔ اللہ سلام بھی دیتا ہے اور پیغام بھی دیتا ہے، شان بڑھاتا ہے۔ میرے پیارے رسول نے یہ نہیں دیکھا میری عمر 25 سال ہے، میری بیوی بننے والی کی عمر 40 سال ہے، نہیں، میرے پیارے رسول نے فرمایا نکاح قبول ہے، اور محبت بھی بہت فرماتے تھے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ چاہے بڑی عمر والی تھی، محبت بہت فرماتے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد بھی محبت کا میرے پیارے رسول کا یہ عالم تھا، جو حضرت ختیجہ کی سہیلیاں تھیں، جو سہیلیاں تھیں پیار کرنے والی تھی، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کھانا پینا تھا، پیار تھا۔ میرے پیارے رسول گھر میں جو بھی اچھا کھانا پکواتے بنواتے عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ یہ کھانا اچھا ہے نا، یہ کھانا اٹھا کر فلاں عورت کے گھر دے کے آؤ۔ پوچھا جاتا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟
فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے فلاں سہیلی سے میری گھر والی محبت کرتی تھی اور میری گھر والی اس سے محبت کرتی تھی. اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے جب ہمارے والد چلے جائیں اور تو کوئی محبت کرنے والا پیار کرنے والا نہیں ملتا اس والد کے دوستوں کو ڈھونڈو, والد کے ساتھ پیار کرنے والوں کو ڈھونڈو, ان سے محبت سے پیش آؤ, اخلاق سے پیش آؤ اور پیار سے پیش آؤ. اور تم پیار محبت اخلاق سے اپنے والد سے والد کے دوست سے پیش آؤ گے, قبر میں تمہارے والد کی روح ٹھنڈی ہو رہی ہوگی. میرے پیارے رسول کا بتایا ہوا عمل ہے, اس لیے تو خدا نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوہ حسنہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ حضور کا رہن سہن دیکھو, زندگی گزارنا شروع کر دو. کھانا پینا دیکھو, زندگی گزارنا شروع کر دو. ازواج کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ رہنا سہنا آپ پڑھو, دیکھو, سنو. جیسے حضور گزار کر گئے ہیں ویسے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ گزارو, اور عورتیں بھی ویسے گزارے جیسے فاطمہ زہرا گزارتی تھی, حضرت عائشہ گزارتی تھی, خدیجہ الکبریٰ گزارتی تھی اور ماریہ کبرا گزارتی تھی. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح تھے, 11. وجہ معلوم ہوئی ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں تو ایک بھی بمشکل ملتی ہے, لیکن ہم نبی کے برابر نعوذ باللہ نہیں ہو سکتے. 11 شادیاں میرے پیارے رسول نے اس لیے کی دوستوں, پیارے بزرگوں, اس لیے کی تو میرے پیارے رسول نے 11 مدرسے کھولنے تھے. سبحان اللہ, 11 مدرسے کھولنے تھے. ہر ایک مدرسے میں عورتیں آیا کرتی تھی دین سیکھنے کے لیے, تبلیغ سیکھنے کے لیے. مرد میرے پیارے رسول کے پاس آیا کرتے تھے اور عورتیں میرے پیارے رسول کی ازواج کے پاس آیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 11 مدرسے کھولے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے بہت عظمت والی شان والی بیوی جن کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, سب سے پہلے بیوی ہے. اور اس بیوی میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی. حضرت دیکھ لو, عمومی بات ہے دوستو, جس عورت میں سے اولاد ہونا وہ عورت بہت ہی پیاری لگتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دی ہوئی ہوتی ہے, دل کا سکون دیا ہوا ہوتا ہے. اور میرے پیارے رسول بھی حضرت خدیجہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. یہ وحید بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جب آپ کا وصال ہوا آپ اتنا پریشان ہوئے پیارے رسول, اتنا غمگین ہوئے. اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھا گیا, یعنی کہ غم والا سال رکھا گیا. اتنا نڈھال ہوئے, اتنا پریشان ہوئے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, دیکھیں جب کسی صحابی کو دوستوں پریشانی لاحق ہوتی تھی, کوئی پریشان ہوتا تھا, کوئی مصیبت میں ہوتا تھا, میرے پیارے رسول کے پاس آتا تھا, دکھ بھی ختم ہو جاتے تھے, بک بھی ختم ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, سکون ہی سکون ہو جاتا تھا. کسی کو کوئی پریشان ہوتا میرے حضور کے پاس آتا. صدیق پریشان ہے حضور کے پاس, عمر پریشان ہے حضور کے پاس, عثمان پریشان ہے حضور کے پاس, علی پریشان ہے حضور کے پاس, طلحہ پریشان ہے حضور کے پاس. حضرت ابو ہریرہ کا ذہن کمزور ہو گیا حضور کے پاس. حضرت عکاشہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی حضور کے پاس. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی حضور کے پاس. ایک اور صحابی ہیں, رات کو بیٹھے ہیں, اندھیرا ہے, بارش ہے, آپ نے جانا ہے گھر, وہ حضور کے پاس ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گھر جانا ہے, کچھ حل فرمائیے. حضور فرماتا ہے کھجور کی
की छड़ी लेकर आ, लकड़ी लेकर आ। जब सहाबी लेकर आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को यदुल्ला वाला हाथ फेरते हैं, फरमाते हैं सहाबी जब तू बाहर जाएगा मेरी बारगाह से, मेरे दरबार से, मेरे घर से बाहर जाएगा, इस अपनी छड़ी को सामने कर लेना। जब उसने उस छड़ी को सामने किया, क्या देखता है, पहले लकड़ी थी, हुजूर की छड़ी थी, हुजूर का तना था। जब से मेरे हुजूर का हाथ लगा है वो टार्च लाइट बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 फुट आगे रोशनी हो रही है, 10 फुट पीछे रोशनी हो रही है। सुभान अल्लाह। जब कोई परेशानी होती थी तो मेरे प्यारे रसूल के पास आते थे। जब कोई टेंशन होती थी तो मेरे प्यारे रसूल के पास आते थे। जब मेरे प्यारे रसूल को परेशानी होती थी, जब टेंशन होती थी तो मेरे प्यारे रसूल हजरत खदीजा के पास जाते थे, सुकून हो जाते थे, रिलैक्स हो जाते थे, परेशानियां दूर हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। पूरी कायनात हुजूर के पास है, कमली वाला नबी हजरत खदीजा के पास है। हजरत खदीजा का निकाह भी खुद खुदा ने किया। हजरत खदीजा का निकाह भी खुद खुदा ने किया। बताता चलूं आपको, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, हजरत खदीजा अपने घर में है, खाना बना रही है किचन में अपने हाथों से, सालन बनाया, खाना बनाया। दिल में यही है, आज मैंने अपने बनने वाले शोहर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। जब वो घर से चलती है, रब्बे जुल जलाल की रहमत जोश में आती है। ये सारा मामला खुदा मेरा अपने नजर करम से देख रहा है। फरमा रहा है, ऐ जिब्राइल जाओ, हजरत खदीजा से पहले पहले आप मेरे कमली वाले नबी के पास पहुंचो, जाकर मेरा सलाम भी दो और पैगाम भी दो, और उन्हें जाकर जो मेरा फरमान दो, जाके कहो अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल खुदा, पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने हजरत खदीजा का निकाह आपसे कर दिया है, और जो खाना लेकर आ रही है ये आपने खाना भी है और उसको अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाना है। साथ साथ उसे ऐसे खाली वापस ना लुटाना और खुशखबरी भी देना है। रसूल खुदा, क्या खुशखबरी? अल्लाह ने फरमाया हजरत खदीजा को ये खुशखबरी दे देना, फलां मकाम मैंने जन्नत में तुम्हारे लिए बना दिया है। फलां मकाम मैंने जन्नत में तुम्हारे लिए बना दिया है। और सुनो, हजरत आयशा रावी हैं, रिवायत करती हैं, आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इतना मोहब्बत करते हो हजरत खदीजा से, इतना प्यार करते हो, कभी इन्हें आपने जन्नत के फल भी खिलाए हैं? जन्नत के फल कभी आपने इन्हें जन्नत के फल भी खिलाए हैं? इससे पहले आप एक और हदीस समाअत फरमा लें, अबू दाऊद की शरीफ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं। मस्जिद नबवी में अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हुजूर पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबियों का जम्मा गफीर है, सब सहाबा खड़े हैं पीछे। अचानक क्या देखते हैं, हुजूर खड़े खड़े थोड़ा सा आगे होते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं, आगे होकर थोड़ा सा फिर पीछे हो जाते हैं मिंबर में। नमाज खत्म हुई, मुकम्मल हुई। सहाबा जब कोई अमल ऐसा देखते तो पूछ लिया करते थे, हम गुनहगारों के लिए है, हमारे लिए सबक वो याद कर लिया करते थे, और वही सबक हमारे पास आया है कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, हुजूर के फरमान की सूरत में, नमाज की सूरत में, और रब्बे जुल जलाल के फरमान की सूरत में। आपने पूछा, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम नमाज में खड़े हैं, आप थोड़ा सा आगे हुए हो और पीछे हो गए। अर्ज किया, ऐसा मामला क्या है? मेरे प्यारे रसूल ने फरमाया, ऐ सहाबा, नमाज पढ़ते पढ़ते जन्नत मेरे सामने आई है, दिल ने चाहा खजूर का
خوشانہ میں توڑ لوں، کھجور کا خوشانہ میں توڑ لوں۔ میں آگے ہوا، کھجور کے گوشے کو میں نے ہاتھ لگایا، اگر توڑ لیتا پوری دنیا کھاتی رہتی، قیامت آ جاتی، انگور کا گوشہ نہ ختم ہوتا۔ قیامت آ جاتی، کھجور کا گوشہ نہ ختم ہوتا۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، پھر چھوڑ دیا۔ انہیں پتہ تھا میں نے کسی اور کو جنت کا میوہ، جنت کا پھل نہیں کھلانا، جنت کا پھل کھلانا ہے تو حضرت خدیجہ کو کھلانا ہے۔ محبت دیکھیں، پیار دیکھیں اپنی بیوی سے، اپنی ازواج سے، اپنی زوجہ محترمہ سے۔ پیارے دوستو، ہے عورت ناقص العقل، عقل کی عادی ہے، پر برداشت بھی بہت کرتی ہے، صبر بھی بہت کرتی ہے، اور جلد بازی بھی بہت کرتی ہے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عورت کی ہر بات کو برداشت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، یہ سیدھا نہیں ہوگی۔ اسے تم سیدھا کرتے 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 تمہاری زندگی ختم ہو جانی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ وہ جیسے ہے تم برداشت کر لینا، صبر کرنا تمہارا کام ہے، اجر دینا میرے خدا کا کام ہے۔ اجر دینا میرے خدا کا کام ہے۔ یہ ٹیڑھی پسلی کو تم سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اسے ایسے ہی رہنے دو، اجر تمہیں خدا تعالیٰ دے گا۔ میرے پیارے رسول نے بھی برداشت کیا اپنی ازواج کو، ازواج مطہرات کو۔ جب دین کی باری آتی تو دین سکھاتے، اسلام کی باری آتی تو اسلام سکھاتے، جب تربیت کی باری آتی تو تربیت عطا فرماتے ہیں۔